اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور فرمایا اور اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے مصائب دور ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو، اللہ اکبر، جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اس بات پر کہ تمہارا دل تنگ نہ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا نگران تو اللہ ہے۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تو تم بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلاؤ، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، اللہ پاک نے ان آیات کے اندر پہلے تو ارشاد فرمایا کہ انسان کی فطرت ہے، فرمایا کہ انسان کی جب مصیبت ٹلتی ہے تو ہم اپنے انعامات سے نہ رحمت سے ہم کچھ اس کو نوازتے ہیں۔ اگر ہم اس کو مایوس کر دیں، یعنی اس نعمت سے محروم کر دیں، تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر ہم مصیبت ٹلنے کے بعد اس کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کریں
تو وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ پھر ظاہری بات ہے آج حالات بھی ایسے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا، فرمایا میرے محبوب جب آپ کلمہ حق بیان کرتے ہو تو یہ آپ کے سامنے جو فرمائشیں کرتے ہیں، شرطیں رکھتے ہیں، تو ان کی شرطیں جب پوری نہیں ہوتی فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ، فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، یعنی کہ جب آپ ان کو بیان کرتے ہو تو یہ آگے سے فرمائشیں کرتے ہیں، جب ان کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی تو کہیں آپ کا دل تنگ نہ ہو جائے۔ فرمایا نہیں میرے محبوب آپ بیان کرتے رہیں، آپ بیان ان کی فرمائشوں پہ نہ آئیں۔ ظاہری بات ہے جب فرمائش کی جاتی ہے، فرمائش پوری نہ ہو حالات بگڑتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، تو فرمایا میرے محبوب نفع نقصان کا مالک میں اللہ ہوں۔ اس لیے پہلے اللہ نے تمہید باندھی ہے، پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، اور اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ ظاہری بات ہے انسان کی مل فیکٹری ہو، کپڑے اچھے ہوں، عزت ہو، ہاں جی، پھر اچانک کوئی مسئلہ بن جائے، نقصان ہو جائے، وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے دوسری مثال بھی دی ہے، فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر ہم اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے مصائب دور ہو گئے، وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے، پھر انسان تکبر میں آ جاتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب یہ جو فرمائشیں کرتے ہیں ان کی فرمائشیں کیا تھی؟ اللہ نے وہ بھی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ایک فرمائش تو ان کی یہ ہوتی تھی کہ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کہتے ہو کہ وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے، تو بڑی کامیابی ان کی سوچ یہ تھی، بڑی کامیابی یہ ہے عیش و عشرت ہو۔ تو مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ جو آپ کی تابع داری کرتے ہیں ان کے جسم پر تو مکمل کپڑا بھی نہیں ہے، 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، ان کے جوتے بھی پھٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کے پاس خزانے ہوتے، آپ خزانے لوٹاتے، یہ تو بیچارے بھوک سے تنگ ہیں۔ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس خزانے ہونے چاہیے، اور دوسرا یہ ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوتا جو ہمیں نظر آتا۔ ہماری یہ فرمائش ہے۔ تیسری فرمائش ان کی کیا تھی؟ تیسری فرمائش یہ تھی، سارا ذکر قرآن میں ابھی میں دوبارہ پڑھوں گا۔ تیسری فرمائش یہ تھی، وہ کہتے تھے ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، فرمایا یہ جو قرآن تم لائے ہو، فرمایا اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ۔ کیوں؟ اس قرآن کے اندر جو اللہ پاک نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں
اس کے اندر تو ہمارے خدا جو بت ہیں ان کی نفی کی گئی ہے، ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ اس لیے یہ قرآن یا اس کے اندر ترمیم کرو، وہ آیات نکالو جن آیات کے اندر ہمارے بتوں کی نفی کی جا رہی ہے، یا پھر کیا ہے یہ سارا قرآن تبدیل کر دو۔ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، فرمایا سب سے پہلے کیا بات ہے؟ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، فرمایا ائت بقرآن غیر ھذا، اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدل، یا پھر کیا کرو اس کو تبدیل کر دو۔ یہ 3 فرمائشیں تھیں ان کی۔ پہلی فرمائش کیا تھی کہ جو آپ کے تابع داری کرنے والے ہیں آپ کے پاس اتنے خزانے ہوں کہ ان کو لٹاؤ وہ بادشاہ بن جائیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں جو آپ کی تابع داری کرتے ہیں ان کے پاس تو 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے، ان کے چولہے میں آگ بھی نہیں چلتی، 12 دن وہ بھوکے ہیں، نہ ان کے جسم پر مکمل کپڑا ہے، جوتے بھی ان کے پھٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ تو کہتے ہو جو اللہ کے حکم کو اور نبی کی اطاعت کو پورا کرے گا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ تو ہماری نظر میں کامیابی یہ ہے مال ہو، عیش عشرت ہو، تو ہم تو ادھر دیکھ رہے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اور دوسری فرمائش کیا تھی کہ آپ کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہو اور ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور وہ کہے یہ سچا نبی ہے۔ اور تیسری فرمائش کیا تھی؟ ائت بقرآن غیر ھذا، فرمایا اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ۔ کیوں؟ یہ جو قرآن تم لائے ہو اس قرآن کے اندر ہمارے بتوں کی نفی کی گئی ہے، ہمارے بتوں کی۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھی کرتا ہے اور یہ بت بھی کچھ کرتے ہیں، یہ اللہ کے ایلچی ہیں۔ اور مثال دی جاتی، آج بھی مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو نا جیسے مل بغیر منشیوں کے نہیں چلتی، جس مل مالک کے منشی ٹھیک نہ ہو تو وہ چھوٹی سی مل بھی نہیں چلا سکتا۔ اتنی بڑی خدائی اللہ اکیلا کیسے چلاتا ہے؟ یہ جو پیر فقیر قبروں میں پڑے ہیں نعوذ باللہ یہ اللہ کے منشی ہیں۔ کہو استغفر اللہ۔ حالانکہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ لا شریک لہ، مانا تو یہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اگر اللہ کی طرف منسوب کی جائے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا مشیر لہ، دنیا جہان کے اندر اگر کسی نے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا ہو، حتیٰ کہ اگر اس نے سبزی کا پھٹا بھی لگانا ہو تو 4 آدمیوں سے کیا کرتا ہے؟ مشورہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ لا مشیر لہ، اللہ کا کوئی مشیر نہیں ہے۔ لا وزیر لہ، اللہ کا کوئی وزیر نہیں ہے۔ لا مثل لہ، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لا ضد لہ، لا مثل لہ، آگے لا معین لہ، اللہ کا کوئی معاون نہیں ہے، مددگار نہیں ہے۔ اللہ تو اکیلے ہے اور اللہ عاجز بھی نہیں ہے۔ یہ ہے، اس طرح کا یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر 150 نمازی بیٹھا ہے نا ان کے سامنے اس طرح کی توحید بیان کی جائے
بڑی مشکل 3 یا 4 کہیں گے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، باقی سارے سوٹے اٹھا کر مولوی کو پکڑیں گے، مولوی صاحب آپ نے ہمارے اولیاء کی توہین کر دی ہے۔ اب دیکھو، تجربہ کر کے دیکھ لو، پکے نمازی ہوں گے، لیکن جب مسئلہ کھول کے بیان کیا جائے گا یہی نمازی گریبان پکڑیں گے، آپ نے کیا کر دیا، ہمارے پیروں فقیروں کو آپ اس طرح کہہ رہے ہو۔ فرق صرف یہ ہے میرے بھائیوں، یہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم پاکستان کے اندر ہیں تو کرنسی اور ہے، کرنسی اور ہے، اور اسی کرنسی سے ہم چینی بھی خرید سکتے ہیں، اسی کرنسی سے ہم پھٹے سے برف بھی لے سکتے ہیں، اسی کرنسی سے دکان سے کپڑا بھی لے سکتے ہیں۔ جب سعودیہ جاتے ہیں تو کرنسی تبدیل ہو جاتی ہے، جو اس کرنسی سے چیزیں لیتے ہیں پھر اسی کرنسی سے ہم وہی چیزیں لیتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اسی طرح اس دور کا جو مشرک تھا، جو کچھ ان بتوں سے مانگتا تھا، جو کچھ اعتقاد و یقین ان بتوں پہ کرتا تھا، آج کے زمانے کا مشرک صرف کرنسی بدلی ہے، وہی یقین وہی اعتقاد ان پیروں پہ اس نے رکھا ہوا ہے۔ اور اس دور کا مشرک بھی کہتا تھا آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو، توہین کرتے ہو، اور آج کے دور کا مشرک کیا کہتا ہے، آپ ہمارے فقیروں کو برا بھلا کہتے ہو، اولیاء کو نہیں مانتے، توہین کرتے ہو۔ ہائے ہائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ کیوں کہا؟ لا کا مطلب کوئی بھی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی جو احکامات، جو کام، جو صفات میرے اللہ کی ہیں، ان صفات میں ذرہ برابر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ آج بھی اگر کہا جائے خود نمازی امام کا گریبان پکڑیں گے، اللہ کے بندو ہم ان اولیاء کی توہین نہیں کر رہے، یہی تو سمجھ نہیں آتی۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، اور اگر واقعتاً قبر کے اندر اللہ کا ولی پڑا برحق ہے، ہم اولیاء کی توہین نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں جو ان سے مانگ رہے ہو یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ صرف اللہ کا۔ بیٹا بیٹی کس سے مانگنا ہے؟ لیکن ہم پیر باؤ سلطان سے مانگ رہے ہیں۔ فتح نصرت کس سے مانگنی ہے؟ ہم پیر کروڑیے سے مانگ رہے ہیں، پیر سیاہ شریف سے مانگ رہے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری کی قبر سے مانگ رہے ہیں۔ ابھی شبان ہے نا، 15 شبان کو دیکھنا، جھولے لال کلندر وہاں مدد مانگنے کے لیے جائے۔ ہم ان اولیاء کا انکار نہیں کرتے، جو ان سے مانگ رہے ہو یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ جو ان کے دربار پہ سجدے کر رہے ہو یہ ان کا حق نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ جو منت ان کے سامنے پیش کر رہے ہو یہ ان کا حق نہیں، اللہ کا ہے۔ یہ بات ہے۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، ایک مشرک کہتا ہے تو کہتا ہے کہ پیروں کو تم سجدہ کرتے ہو یہ شرک ہے، کہتے ہیں ہم سجدہ تھوڑا کرتے ہیں، ہم تو سر جھکاتے ہیں، ہم سجدہ، بولو میں حیران عجیب بات کروں گا، ہم سجدہ تھوڑا کرتے ہیں، ہم تو سر جھکاتے ہیں۔ سجدہ تو اسے کہتے ہیں جب سر بھی جھکایا جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا جائے۔ میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو ہندو تو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتے، پھر وہ بھی سجدہ کو نہیں کرتے۔ وہ جب اپنے بتوں کو سر جھکاتے ہیں وہ کوئی کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ؟ نہیں نا، تو پھر وہ شرک تو وہ بھی نہیں کر رہا ہے۔
وہ بھی اسی طرح سجدہ کر رہے ہیں جس طرح تم بتوں کے آگے کرتے ہو، جس طرح تم قبروں کے آگے کرتے ہو، جس طرح تم کالے جھنڈے کے آگے کرتے ہو، وہ بھی اسی طرح مدد مانگتے ہیں گائے سے، جس طرح تم مدد مانگتے ہو گھوڑے سے۔ یہ تو ساری مخلوق ہے، اور یہی کوفت تکلیف مکے کے مشرک کو ہوتی تھی، یہی تکلیف آج کے مشرک کو ہوتی ہے۔ لیبل ایمان کا اندر وہی شرک ہے۔ تجربہ کر کے دیکھو، میں گلی میں کھڑا ہو جاؤں، یہی بیان میں کروں، یہی جو مسجد کے نمازی ہیں وہی میری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے شرک ہے نا، اندر شرک گھسا ہوا ہے۔ اور پھر پتہ کیا کہنا، مولوی صاحب کتنے اولیاء پڑے ہیں، کتنے مساجد میں امام ہیں، علماء ہیں، ان کو اس مسئلے کا کوئی نہیں پتہ، صرف تجھے پتہ۔ وہ تو نہیں کہتے۔ اور میں کیا کہتا ہوں، انہی علماء کے پاس یہ مسئلہ رکھ دو، ان سے پوچھو کہ یہ قاری صاحب نے مسئلہ کھولا ہے، کیا ٹھیک کیا کہ نہیں کیا؟ وہ بھی یہی کہیں گے مسئلہ تو ٹھیک کیا پر کرنا نہیں چاہیے، تھوڑا جا اچھی کرنا نہیں چاہیے۔ آہا ہاں، یہ تو انجے ہے نا، جی میں کوئی کسی دی کات ٹپدا پی ہوئے تو غیرت مند انہوں ناپ کے پیچھے ہٹاوے تو اتو کوئی آکھے کریندہ تا ٹھیک پیا پر کرنا نہ یا رپھڑ پہ گیا۔ کریندہ تا ٹھیک پیا پر کرنا نہ یا رپھڑ پہ گیا، اور وہ ایک لڑائی پہ گئی۔ ہائے ہائے، جو اللہ کی دہلیز کی دیوار پھلانگ رہا ہے اس کو نہیں پکڑنا، رپھڑ پوندا تھا پوے پیا۔ یہی وجہ ہے کہ قوم کو مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ادھر سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ادھر سے کہہ رہے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ادھر سے شرک بھی کر رہے ہیں۔ اللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ غصے میں آ کر اپنے بیٹے کو کہتا ہے تو حرام ہے، کہتے ہیں کہ کوئی نہیں کہتے۔ میں ایک جگہ امام تھا تو گلی سے میں گزر رہا تھا تو باپ بیٹے سے کہہ رہا حرام دیا۔ میں نے کہا یہ جو تو نے لفظ کہا ہے حرام دیا، تو نے غور کیا کہ تو کہہ کیا رہا ہے؟ کہہ کیا رہا ہے؟ اپنے حقیقی بیٹے کو کہہ رہا تو اس کا معنی سمجھ آ گیا۔ یہ بھی اسی طرح ہے، ادھر سے آدمی کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی، سمجھ آ گئی، اور پھر عمل زبان سے کیا کہتے ہو ادھر کرتے کیا؟ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ 3 سوال اس دور کے مشرکین نے کیے تھے۔ سوال یاد کرو۔ پہلا سوال کیا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو؟ خزانے ہو۔ ہم تو دیکھتے ہیں آپ کے اصحاب کے جسم پر مکمل کپڑا بھی نہیں تھا، اور دوسرا کیا تھا؟ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ چلے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں۔ تیسرا کیا سوال تھا؟ ایت بقرآن غیر ھذا او بدل، اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ، یا پھر کیا کرو؟ او بدل، اس کے اندر جو احکامات ہیں ہمارے بتوں کے خلاف ان کو تبدیل کر دو، نکال دو۔ تو اگر بس آخری بات کر رہا ہوں، وہی مسئلہ اٹھا کر یہاں لے آؤ تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ جو حق والے مسئلے ہیں ہمیں برداشت نہیں ہوتے۔ فرق صرف یہ ہے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو تبدیل کرو، اور آج مطالبہ ہوتا ہے یہ مسئلے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بس فرق اتنا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں مسجد کے اندر بلب کس کے لیے ہے؟ روشنی جلانے کے لیے۔
पंखा किसके लिए है? हवा के लिए। टूटी किसके लिए है? पानी के लिए। तो आदमी चलाए तो वो कहे देती तो पानी है पर टूटी खोलनी नहीं, और बेवकूफ वजू के में करिए। बल्ब तो है रोशनी देता है पर बल्ब जलाना नहीं। पंखा तो है हवा देता है पर पंखा चलाना। फिर इसके आन लगाने का मकसद, अगर ये समझ आ गई पंखा लगाने का मकसद यही है कि वो काम आए, बल्ब का मकसद यह है कि वो रोशनी दे, टूटी का मकसद यह है कि पानी दे, तो फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कुरान के अंदर जो मसाइल हैं वो इसलिए है कि इसके जरिए से लोगों को हिदायत मिले। तो जब ये इसका काम ये है, फिर इससे हम काम क्यों ना लें? समझ आ गई? बस यही सोचो, फिर इससे हम वो मसाइल से फायदा क्यों ना लें? और हम लें तो लोग क्या कहते हैं, ये मसला नहीं करना चाहिए, किया ठीक है। साथ ये भी कहते हैं है तो गल ठीक, कहते हैं नहीं कहते, है तो गल पर करनी नहीं। बस यही सोचो, करनी क्यों नहीं चाहिए थी? बिगाड़ पैदा होता है, लड़ाई होती है। अल्लाह के बंदे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो मक्के के मुशरिक यही कहते थे, बल्कि यूं कहते थे, आप इस आबादी में जिस घर पे उंगली का इशारा करो, हसीन से हसीन लड़की हम रिश्ते में देने के लिए तैयार है। अगर बादशाही चाहते हो तो वो भी सरदारी देने के लिए तैयार है, पर मसला हक न कहो। आज भी तो यही है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता हो।